معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ان سوالات کے جوابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک خط لاہور سے ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور یہ خط تقریباً 7 صفحات پر مشتمل ہے، اور انہوں نے اس خط میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس بیان میں انہوں نے مغل بادشاہوں کی تاریخ سنی ہے اور اس پر بے محابہ اپنے غصے اور اپنے غیر و غضب کا اظہار فرمایا۔ افسوس یہ ہے کہ ان 7 صفحات میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ کوئی کام کی بات لکھی ہے۔ خام خواہ فضول میں اپنا وقت بھی برباد کیا اور ہمارا بھی وقت وہ برباد کیا جو پڑھنے میں صرف ہوا۔ مغل بادشاہوں کو خوب گالیاں دی اور یہ بتایا ہے کہ انہیں سوائے شراب نوشی کے، عورتوں کے اور قتل و غارت گری کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا، اور ان لوگوں نے دنیا میں کیا آخر اچھے کام کیے۔ جی تو چاہتا ہے یہ کہ صاحب بالکل برابر کی چوٹ کا جواب آپ کو دیں، لیکن مجبوریاں مانے ہیں کہ مولویت بدنام ہوتی ہے اور لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان تو ہوتے ہی ایسے سخت ہیں۔ اور بابر، جہانگیر اور ہمایوں ان تینوں پہ خوب کرتے ہیں، اور کیا ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے بالکل ہی جاہل ہے۔ صاحب ہم نے مغل بادشاہوں کی تعریف کی ہے، یقیناً کی ہے، لیکن ہم نے انہیں کوئی پیغمبر نہیں مانا کہ وہ معصوم ہوتے۔ بلا شک و شبہ وہ ہندوستان کے بے مثال حکمران تھے اور ہماری قوم نے انہیں پڑھا ہی نہیں۔ یہ صرف آپ ہی کا حال نہیں ہے، عمومی طور پر تعلیم کے معاملے میں جو غفلت طاری ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ان لوگوں کی سلطنت کتنی عظیم تھی، اور بابر، ہمایوں، جہانگیر کتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ یہ نہیں ہے کہ مذہبی اعتبار سے وہ کوئی ایسا معیار تھے کہ ہم اپنی زندگیاں ان جیسی بنائیں، لیکن مسلمانوں کی عزت اور آبرو اور مسلمانوں کا بھرم ان لوگوں سے قائم تھا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بابر بادشاہ شرابی آدمی تھا اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزر سکتا اور آپ لوگوں کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی تھی۔ آخر یہ سارے معائب اور ساری برائیاں آپ کو مغلوں میں کیوں نظر آتی ہیں؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے بچوں نے تاریخ نہیں پڑھی؟ اور کیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں؟ ہمیں پتہ ہی کیا ہے مغلوں کے بارے میں؟
آدمی دوسرے کے باپ دادا کو گالی دے اور ہوتے ہوتے اپنے باپ دادا کو بھی گالی دینے لگے، یہ کہاں کی شرافت؟ آپ کو معلوم ہے کہ بابر بادشاہ نے تفسیر کس لیے لکھی تھی؟ بابر بادشاہ کی بیٹی قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتی تھی اور انہوں نے اس کے لیے بندوبست کیا تھا۔ اگرچہ اس زمانے میں چوٹی کے علماء موجود تھے، لیکن وہ مغل شہزادی ایسی ذہین تھی کہ بڑے بڑے علماء اس کو پھنسانے سے عاجز آ گئے۔ تو بابر بادشاہ سے بیٹی نے شکایت کی اور کہا کہ آپ مجھے خود پڑھائیں۔ تو وہ لوگ اگر ایسے بدمست اور عیاش ہوتے اور اپنی اولادوں کی تربیتوں سے غافل ہوتے تو وہ لوگ اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے تھے۔ بابر بادشاہ نے کتب خانہ کھلوایا اور چونکہ وہ باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر پہلے سے پڑھے گئے تھے اور ان کا ایک علمی مقام تھا اور سلسلہ نقشبندیہ میں جائز تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ شخصی کمزوریوں میں یہ چیز تھی شراب نوشی، اور اس پہ بھی ایک موقع سے انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ تو جب ایک شخص نے توبہ کر لی تو پھر کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے اس گناہ پہ اسے نہ دے؟ تو بابر بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے قرآن کریم کی ایک مختصر تفسیر لکھی۔ آپ اس کے باوری پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس کی ڈائری ہے، اور اس ڈائری میں اس نے اپنی موقعات مصروفیات کی چیزیں لکھی ہیں، تو شاید اندازہ ہو جائے کہ مغل بادشاہ صرف تلوار اور شمشیر ہی کے دھنی نہیں تھے، علم میں بھی بہت سے لوگوں کو، ان شہزادوں کو کمال کا علم اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ نے گلبدن بیگم کا نام سنا؟ نہیں سنا اور یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ یہ خط بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ کیا کوئی شخص بالکل غیرت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے آباء و اجداد اور مسلمان بادشاہ ان کی یہ توہین گوارا کرے؟ گلبدن بیگم بابر بادشاہ کی صاحبزادی تھی، اور بابر نے جو تفسیر لکھی ہے اب بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے۔ ہمیں اگر فلمیں اور سیریز دیکھنے سے فرصت ہو تو ہم کوئی کام کریں۔ مسلمان تو اتنے بے توفیق ہو گئے ہیں کہ اگلے 100 برس بھی وہ ان کتابوں کو مارکیٹ میں نہیں لا سکتے جو ان مغل بادشاہوں نے اور شہزادوں نے لکھی ہیں، حتیٰ کہ ان کی خواتین نے لکھی ہیں۔ کہ گلبدن بیگم بابر کی بیٹی تھی، تو ظاہر ہے کہ ہمایوں بادشاہ کی بہن اور بادشاہ اکبر جو تھا اس کی یہ پھوپھی تھی۔ تو جب بڑھاپا زیادہ ہو گیا گلبدن بیگم کا، تو اکبر بادشاہ نے اپنی پھوپھی سے یہ کہا کہ آپ میرے دادا یعنی بابر بادشاہ اور والد محترم شاہ ہمایوں کی اور اس زمانے کی تاریخ آپ لکھ دیجیے۔ تو پھوپھی نے کہا کہ جب والد کا انتقال ہوا تو اس وقت میری عمر 8 برس کی تھی، تو اس زمانے کی زیادہ باتیں مجھے یاد نہیں، لیکن میں لکھتی ہوں۔ اور ہمایوں نامہ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور یہ کتاب
آپ جانتے ہیں کہ کہاں چھپی سب سے پہلے اور اس کتاب پر کس نے محنت کی؟ یہ جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں سے توفیق چھن گئی ہے اور پوری دنیا میں علمی کام انہوں نے چھوڑ دیے اور انہیں سوائے بدزبانی اور یہ بد تحریری کے اور کوئی مقام اب نہیں مل رہا، یہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے کہ ہمایوں نامہ گلبدن بیگم کی کتاب 1902 میں لندن سے شائع ہوئی۔ آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغل شہزادیاں کتنی پڑھی لکھی خواتین تھی اور جو خون ان رگوں میں دوڑ رہا تھا بڑے باغیرت لوگ تھے۔ حمیدہ بانو بیگم ہیں، یہ اکبر بادشاہ کی والدہ تھی اور باوجود اس کے کہ شاہی خاندان سے تعلق تھا، ہمایوں بادشاہ چاہتے تھے کہ حمیدہ بانو بیگم سے شادی کرنے، تو یہ خاتون اس کی رگوں میں بھی تیمور کا خون دوڑ رہا تھا، نہیں مانی اور ہمایوں بادشاہ جیسا آدمی اتنا پڑھا لکھا اور اتنا با اختیار حمیدہ بیگم کو راضی نہیں کر سکے اور ایک مہینے تک یہ کشمکش چلتی رہی اور ہمایوں بادشاہ عاجز آ گئے اور حمیدہ بانو نے انکار کر دیا، شادی نہیں کرنا چاہتی۔ خاندان کی خواتین نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ آخر کسی کے پلے تو بند ہوگی۔ تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا؟ شہزادی تھی، کہنے لگی اس کے پلے بندوں گی جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے، ایسے سے تھوڑی شادی کر لوں گی کہ وہ بادشاہ میں مصروف ہو اور میرا ہاتھ اس کے دامن تک نہ پہنچے۔ ایک مہینے کے بعد مسلسل اصرار کے بعد کہیں یہ رشتہ ہوا اور اس خاتون کا حال یہ ہے، حمیدہ بانو بیگم، کہ ہمایوں جب ایران گیا تو یہ ساتھ تھی اور پردے میں سفر کرتی ہے، اور آپ ہمایوں نامہ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خواتین مغل شہزادیاں موسیقی میں بھی کمال رکھتی تھی۔ یہ الگ بات ہے موسیقی جائز ہے یا ناجائز، اور یہ ان کی حرکت جائز تھی یا ناجائز تھی، لیکن جب ان کے شہزادے اپنا خاندان نہیں بیٹھتا تھا، باہر کا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا، تو یہ مغل شہزادیاں خود گانے میں شریک ہوتی تھی، احتیاط کرتی تھی کہ باہر کا کوئی آدمی نہ آنے پائے، لیکن خاندان میں مرد جنہوں نے موسیقی کا علم باقاعدہ حاصل کیا ہوتا تھا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بابر بادشاہ کی بیوی ماہم بیگم، جب بابر کا اقتدار جم گیا تو انہوں نے خط لکھا اور انہیں ہندوستان سے بلایا، افغانستان سے بلایا، اور نقارے بجے تو بابر بادشاہ 2 میل تک پیدل استقبال کے لیے گئے، اور ماہم بیگم نے اترنا چاہا تو بابر نہیں مانی اور اپنی اہلیہ کو 2 میل تک بابر بادشاہ پیدل برابر چلتے رہے اور انہیں لے کر کھڑا۔ یہ ہمایوں بادشاہ بابر کے بیٹے جب حمیدہ بانو بیگم کے رشتے کی بات چلتی رہی اور وہ اپنی ضد پر قائم رہی تو ایک دن ہمایوں نے کہا کہ آخر یہ چاہتی کیا ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ تو ہمایوں کی بہن کو
हमीदा ने जाके कहा कि मैंने सुना है मेरे मुताबिक पूछते हैं कि मैं क्यों हाँ नहीं कर रही, तो उन्हें कहें कि उनमें कमी ये है कि हुमायूं बादशाह मेरे बराबर का नहीं है, मेरा जोड़ क्या उनके साथ। मैं तो शादी वहां करूं जहां बराबरी की सतह हो शौहर के साथ, हुमायूं कम कर देते आदमी। ये इनकी खवातीन का हाल था, और पर्दा इतना निकाब बुर्का सख्त था। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह तरक्की की राह देखी आप, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। कितनी खवातीन ऐसी हैं, 1% इस मुल्क की खवातीन ऐसी नहीं है जिन्होंने अपनी तारीफ को उठाकर पढ़ा हुआ हो कि हमारे आबा उस्ताद क्या थे, हुक्मरानियां कैसे चलती थी, निकाब और बुर्के की इतनी पाबंद थी। ये हमीदा बानो तो हुमायूं जब बादशाह बने तो रस्म के मुताबिक अब भी होता है, सारे खानदान की खवातीन और मर्द में मुबारकबाद देने आए। तो हुमायूं की नजर जब इन पर पड़ी तो उनके दिल में गालिबन उसी वक्त ख्याल आया कि मैं इसकी शादी करूंगा। और कुछ अर्से के बाद हुमायूं ने एक तकरीब मुनक़िद की और तय ये हुआ कि सारे खानदान के लोग दोबारा बादशाह को सलाम करेंगे। तो सब लोग गए, ये हमीदा नहीं गई। जब इनसे इसरार किया गया और हुमायूं ने खुद भी पूछा तो हमीदा बानो ने साफ खटक जवाब भेज दिया, और उन्होंने फारसी में जवाब दिया और उन्हें कहा दीदने बादशाह जब मरतबा जाएगा। बादशाहों को सलाम करना और उन्हें देखना तो एक मरतबा हम जाए समझते हैं, दर मरतबा दीगर नामन नहीं आया। दूसरी मरतबा हमारी बादशाह की ज़ियारत को जाना, ये एक नामहरम मर्द को देखना है, मैं नहीं हूँ। चुनाचे जब तक ये रिश्ता नहीं हो गया, हुमायूं बादशाह की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने खानदान की इस खातून को देख सकता, और इस खातून ने कभी भी अपने पर्दे में कमी नहीं की। ये हैं जिनको आप गालियां करें। गुलबदन बेगम जो कुछ लिखती हैं, ये तो आपने उर्दू जो लिखी है भाई, यही उर्दू लिखना नहीं आया आपको। काबिल को काफ कशिश वाले की बजाय 2 नुक्ते वाले काफ से लिखे जाए। आप फारसी कहाँ जानते होंगे? अगर फारसी पढ़ें आप और फिर गुलबदन बेगम का भी पढ़े हुमायूं नामा और ये सीखें तो आपको अंदाजा हो कि इनकी खवातीन कितनी पढ़ी लिखी है। और इन लोगों को अल्लाह ताला ने कितना इल्म दिया। जिस जहांगीर पे आप बसते हैं और हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया है, बिला शक व शुबा हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के औलिया अल्लाह के सरताज थे। उनके तो जूतों तक नहीं पहुंच सकते ये लोग, चाहे जितने भी बड़े बादशाह क्यों ना हो। मगर बात यह है कि हमने इन बादशाहों को पैगंबर तो नहीं मान लिया कि हम उन खाम के गुनाहों की भी ताबीर और तौजीह करते रहे, लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए कि हम खाम खा इन लोगों में मायब और बुराइयां ढूंढते फिरें। आसान बात यह है कि हम खुद अपने लिए तस्लीम कर लें कि हम लोग जाहिल हैं और हमने पढ़ा नहीं इन मुगलों को। जहांगीर की तुझसे जहांगीरी पढ़ने का कभी इत्तेफाक हुआ? आप तुझसे जहांगीरी पढ़िए, और आपको अंदाजा हो कि जहांगीर किस कदर बेदार मर्द इंसान था। हैवानात से उसने कितना बड़ा काम किया।
12 برس کی عمر تھی، اس سے لے کے 50 برس کی عمر تک جہانگیر نے جو تاریخ بیان کی ہے، جس کے زمانے میں لکھی گئی ہے، 28,000 سے زیادہ شکار اس شخص نے کیے تھے، جن میں سے 86 شیر تھے۔ اور جہانگیر جس جانور کا شکار کرتا تھا فوراً کہتا تھا اس کا وزن لکھو، اس کی تشریح کرو، اس میں لکھو کہ ہم نے اس جانور کو کہاں شکار کیا اور اس میں کیا کیا غیر معمولی چیزیں ہیں، صورت شکل بنواتا تھا۔ اور ایسی زبردست تحریر لکھتا ہے کہ اس کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ گویا تصویر کھینچ کے رکھتے ہیں۔ بندروں پہ لکھا ہے، ولایتی مہموں پہ لکھا ہے، یہ اس کے بیدار مغز ہونے کا ثبوت ہے۔ اور شکار کی تصویریں بنواتا تھا۔ اپنی سلطنت کے 18ویں سال میں اس نے ایک ایسے زبردست بغیر شیر کا شکار کیا کہ خود حیران ہے کہ ہندوستان میں اس درجے کے جانور پائے جاتے ہیں۔ سفید رنگ کے چیتے، اس نے لکھا کہ والد کو بڑا شوق تھا کہ کسی طرح 100 پورے ہو جائیں، اور 100 سفید رنگ کے چیتے پورے نہیں ہو رہے تھے، 99 ہوتے تھے، پھر مر جاتا تھا کوئی نہ کوئی۔ اور بڑی خوشی سے لکھا ہے کہ میرے زمانے میں 100 سفید چیتے جمع ہو گئے۔ ایک پرندے کا ذکر لکھا ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں اور رات کو یہ الٹا ہو کے لٹک جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت آوازیں نکالتا ہے۔ دیر دریز پیسہ اس نے خرچ کیا شکاریات پہ، جانوروں کی تحقیق پہ کہ جانور کس موسم میں کہاں سے کہاں جاتے ہیں، ان کی ہجرتیں کیا ہوتی ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں۔ اور ہاتھیوں کے بارے میں کہ وہ ہاتھی کی نسل کیسے بڑھتی ہے، اس سے لکھتا ہے۔ اور جتنا کچھ بھی اس کے دور میں ہوا اس سے بڑی تفصیل سے تحریر کیا۔ ایک شعر کے متعلق لکھا ہے کہ بکری کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اور ایسی گہری دوستی ہو گئی کہ بکری اور شیر ایک دوسرے کے علاوہ رہ نہیں سکتے تھے، تو نتیجہ یہ کہ میں نے انہیں ایک ہی پنجرے میں بند کروا دیا، بڑا پنجرا ہے، بکری اور شیر دونوں رہتے ہیں میرے دور۔ اور غالباً یہ اس نے تو نہیں لکھا، لیکن خیال آتا ہے کہ جتنا بڑا وہ عادل حکمران تھا، اس عدل کا اثر، انصاف کا اثر ان جانوروں پر پڑا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس جہانگیر کو آپ نے ملکہ نور جہان کا غلام لکھ دیا ہے، یہ ایسے نہیں تھا کہ نور جہان جو کچھ چاہے وہ ہو جایا کرے۔ نور جہان خود بھی پڑھی لکھی اس اعتبار سے کہ سلطنت میں کیا کام کیسے کرنے ہیں، اس فن سے شد تھی۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ مصوری کو شریعت نے کیا درجہ دیا ہے۔ ہم کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تصویر سازی میں اور مصوری میں مسلمانوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی ہے کہ کم قومیں اس تک پہنچی ہوں۔ جہانگیر کو تصویر کشی کا گویا عاشق تھا، اتنا بڑا مصور تھا خود جہانگیر
کہ اس کے سامنے تصویریں پیش کی جاتی تھی اس کے دور کی، تو وہ بتا دیتا تھا ہاتھ رکھ کے، انگلی رکھ کے کہ یہاں تک برش جو ہے یہ فلاں آدمی نے لگایا ہے اور یہاں سے آگے فلاں آدمی کا ہاتھ کام کر رہا ہے. کیا سمجھتے 14 ہجری میں اپنے 14 ہجری میں 14واں جو سال تھا ان کی اپنی سلطنت کا، انہوں نے عراق بھیجا بشن داس ہندو تھے اور کہا کہ عراق کے جو مسلمان بادشاہ ان کی تصویریں کھینچ کر لاؤ. کہ کیا کرتے ہیں، اپنے خود دربار کی تصویریں بنوائیں اور ابو الحسن نادر الزمانی سے انہوں نے تصاویر تیار کروائیں اور جو مرقع بنا ہے امیر تیمور کے زمانے کی تصویریں اس نے بنوائیں. تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس مرقع میں 240 تصویریں تھیں اور یہ سب جہانگیر کے اپنے شوق تھے. اور جہانگیر بادشاہ کا یہ شوق ایران کے حکمرانوں تک پہنچا تو انہوں نے وہاں سے نایاب تصاویر جہانگیر بادشاہ کو بھجوائیں. اور جہانگیر نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اپنے زمانے میں اسٹیچو تیار کروائے. آپ کبھی یورپ کا سفر کریں، خاص طور پہ فرانس اور اسپین وغیرہ کا، تو وہاں کئی ایک چوراہوں میں پرانے بادشاہوں کے بت نصب ہیں. اسپین میں آپ جائیں تو ابھی بھی کولمبس کی جو مدد اسپین والوں نے کی تھی اس کے اسٹیچوز مل جائیں گے. ہزاروں لاکھوں افراد لوگ دیکھتے ہیں اسے. جہانگیر بادشاہ نے اودے پور کے جو مہارانا تھے اور ہندو ان کے ولی عہد کرن جو تھے ان کے بت تیار کروائے تھے. اور اتنا اس فن کو جاننے والا تھا کہ جسے آپ نے شرابی اور ملکہ نور جہان کا غلام تحریر فرمایا ہے. اس شخص نے کمال یہ تھا من جملہ اور کمالات کے کہ ایک شخص نے ایک تصویر جہانگیر کو لا کر دی. اس تصویر میں تھا کیا، یہ جو پہچانا ہے نا جہانگیر، اس کو اب داد دے سکیں تو دیجیے. جہانگیر نے تصویر دیکھی اور بہت خوش ہوئے اور حکم دیا کہ 5,000 روپے اس مصور کو دو. اور تصویر جب لوگوں نے دیکھی درباریوں نے تو تھا کیا، ایک عورت کی تصویر، عورت لیٹی بھی ہے اور اس عورت کی خاتمہ ایک کنیز جامے سے اس کے تلوے مل گئی ہے. جامہ کیا بتائیں، اردو میں کہتے ہیں یہ عام طور پہ مل جاتا ہے جہاں گھڑے وغیرہ ملتے ہیں کمہاروں کے ہاں، ہاتھ کی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے اور پاؤں میں جسم میں جہاں میل جم جائے اسے کھرچنے کے لیے گریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے جامہ کہتے ہیں. تو جامے سے وہ خاتون جو لیٹی ہوئی ہیں اس کے تلوے اس کی خادمہ مل گئی ہے. تو دربار والوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا حضور یہ تو عام سی تصویر ہے، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ آپ نے 5,000 روپے دیے. تو جہانگیر نے جو بات کہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصوری تو اس کی کتنی نظر تھی اور انسانی نفسیات کو کیسے سمجھتا تھا. اس نے کہا کہ جب کسی بھی مرد و عورت کے تلوے سہلائے جاتے ہیں تو اس میں ایک گدگدی پیدا ہوتی ہے اور گدگدی کا اثر چہرے پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو تم دیکھو اس نے کمال یہ کیا ہے کہ اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ بھی بتائی ہے. یہ بڑا ذہین مصور ہے، اس کی ذہانت ہمیں پسند آئی اور ہم نے اسے 5,000 دیے. مصور ذہین تھا
تو بادشاہ بھی کچھ کم ذہین نہیں تھا. اس لیے اس نے قدردانی اس کا آپ کھاتے ہیں، اس کا چھلکا اوپر کا خول، اس خول کے برابر ہاتھی دانت میں 4 مرقع تھے. 7 صفحات کا خط لکھا ہے. مرقع کا اگر مطلب معلوم نہ ہو تو ڈکشنری دیکھ لیجیے گا. اور یہ ساری چیزیں جہانگیر کے پاس تھیں. مرقع کیا ہے؟ اس پستے کے چھلکے کے برابر ہاتھی دانت نے ایک آدمی نے نقاشی کی ہے، اور دیکھیے نقاشی کیا کی ہے کہ ایک آدمی نیزہ لیے کھڑا ہے، دوسرا آدمی دکھایا اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، ایک پہلوان زمین پر ہاتھ ٹیک کے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، سامنے ایک کمان ہے، ایک پیالہ ہے، لکڑی ہے. اسی طرح دوسرا مرقع. تو جہانگیر نے دیکھا تو اس نقاشی پہ حیران ہوئے کہ اتنی چھوٹے سے پستے کے چھلکے پہ کیا خوبصورتی سے نقاشی کی گئی ہے. اور چوتھے مرقع میں انہوں نے دکھایا کہ درخت کے نیچے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی ان کے پاؤں چوم رہا ہے، اور حضرت کسی بوڑھے آدمی سے بات کر رہے ہیں، اور 4 آدمی اور بھی کھڑے ہیں. تو یہ تمام تصویریں جو ہاتھی دانت کی ہیں صرف پستے کے ایک چھلکے میں آ گئی. جہانگیر کو اتنی اس سے حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے خود اپنی پلس میں اس کا تذکرہ لکھا اپنی ڈائری میں. وہ لکھا ہے کارنامہ ساختہ از نظر گزرا نیر ہے. کارنامہ ہے بہت بڑا جو میری نظر سے گزرا کہ تا امروز مثل انکار نہ شدہ بود. آج تک کسی نے ایسا کام ہمارے ملک میں نہیں کیا، ہماری سلطنت میں جیسا اس نے کمال کیا. سر سید احمد خان نے تو اس کے جہانگیری جو چھپائی تھی اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سر سید کو تو انگریزوں کے ساتھ خاص محبت تھی، اسی لیے حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف دلی والے سر سید جن کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں سکتے، اور سر سید بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے دادا نہیں تھے اور میں نے حضرت کو ہی دیکھا ہے، اور حضرت کو مجھ سے ایسی محبت تھی، اور حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ایسی ایسی شفقتیں فرماتے تھے، اس طرح مجھے پیسے دیتے تھے. اور یہ نہیں لکھتے کہ جب حد سے زیادہ انگریزوں کے ساتھ محبت بڑھ گئی سر سید کی، تو یہی سر سید دلی کی اسی خانقاہ میں نظر لے کے حاضر ہوتے تھے. خانقاہ والے قبول نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے صاحب انگریزوں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ رفت و ضبط سے آپ کا پیسہ مشکوک ہو گیا ہے، ہم آپ سے کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں. تو ماڈرن اسلام سر سید کے اتنا دماغ پہ سوار ہو گیا تھا کہ سر سید نے جب اس کے جہانگیری کو چھپوایا ہے تو ساتھ یہ بھی تبصرہ فرمایا ہے کہ کوئی ہندوستانی شخص ایسا کمال نہیں کر سکتا، اس لیے یورپ سے یہ بن کے آئی ہوگی. جہانگیر نے جو پسند کی ہے اور پھر حد کر دیا ہے یہ تحریر فرما کے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے یہ بھی دلیل ہے اس کی کہ یورپ والے انہیں مانتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے ایسے. اور اتنی سمجھ نہیں آئی بظاہر اتنے بڑے آدمی کو جس کے نام کی تصویراں پڑھتے ہیں کہ اس وقت جہانگیر بادشاہ کا جو دور تھا یہاں، اس وقت یہ یورپ ایسا نہیں تھا. اور مسلمان بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے ایسے بھی بیگانے نہیں تھے. یہ تصویر ہندوستان ہی میں بنی تھی، اور جہانگیر بادشاہ سے بھی پہلے
جب عیسائی مشنری نے اکبر بادشاہ کے دربار میں آ کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی تھی، ہندوستان میں اسی زمانے سے سیدنا عیسیٰ سیدنا مریم علیہ السلام ان کی تصاویر بننی شروع ہو چکی تھی. یہ ہندوستان ہی کا کارنامہ تھا. اور اب بھی جب 21ویں صدی شروع ہو گئی ہے، اب بھی ہمارے یہاں دستکاری کی صنعت اور ہاتھ سے نقاشی اب تک اتنی غالب ہے کہ ہماری چیزوں کا مقابلہ یورپ آج بھی نہیں کر سکتا. جہانگیر بادشاہ کا کوئی اور ہی خیرات. اس لیے جس بادشاہ کو اتنا آپ بستے ہیں نا، اس کے شوق، اس کا ذوق اور اس کا علم، اس کی ہلکی سی جھلک دیکھنی ہو تو اس کے جہانگیری کا مطالعہ کیجیے. طب میں مہارت ہے. جہانگیر کو پتا چلا کہ فلاں شخص بیمار ہے، قیدی ہے، تو انہوں نے زعفران کے ذریعے اس کا خود علاج کرنا چاہا اور اسے زعفران کھلائی. اور پھر کیا نتیجے نکلے، اس کو انہوں نے لکھ کے بھیجا. تو یہ سب چیزیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ علم نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے. اور اگر تعلیم سے کچھ دلچسپی ہوتی تو پھر اندازہ ہوتا کہ ان مغل بادشاہوں کو خدا نے کتنے کمال کا علم دیا تھا اور جہانگیر کے زمانے میں عدل کیسا تھا. والعیاذ باللہ ان میں سے بہت سے بادشاہ شراب پیتے تھے. اور شراب کیسے بنتی تھی اور شراب میں کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ ہمارا میدان ہے بھی نہیں اور نہ ہی کسی مسلمان کا ہونا چاہیے. لیکن جس اعلیٰ درجے کی شراب ہندوستان میں اس وقت بھی بنتی تھی اور اب بھی بنائی جا سکتی ہے، یورپ ابھی تک وہاں نہیں پہنچا. اس لیے کہ ان لوگوں نے خالص وہ چیزیں جہاں ہندوستان میں پیدا ہوتی تھی ان چیزوں کو کشید کر کے پھر اس سے نشاور چیزیں تیار کرتے تھے. اور پھر اسی طرح جہانگیر نے جو عدل تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ ملکہ نور جہان نے قتل کے ایک مقدمے میں ناز سے یہ بات کہی کہ قتل یقیناً خطا سے ہوا ہے، مگر کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرا خون بہایا جائے گا. اس قسم کے جملے سن کے جہانگیر نے اپنی ملکہ اور اپنی محبوبہ کو بلایا اور اسے کہا کہ میں نے دل آپ کو دیا ہے، ایمان نہیں دیا. فرض قاضی یہ وقت یہ فیصلہ کر گئی کہ خون کے عوض میں آپ کا خون بہایا جائے گا تو میں نے تلوار میں بچھوا دی ہے کہ میری محبت کا ہرگز خیال نہ رکھا جائے اور نور جہان کی گردن بھی اتار دی جائے اگر شرع کا فیصلہ یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ فیصلہ لینے پہ تیار ہو گئے اور نور جہان ملکہ کی جان بچ گئی. اور جہانگیر خود کہتے ہیں کہ میں اتنا اس محبت سے مجبور تھا کہ جب مقدمے کا فیصلہ ہوا اور وہ آئی تو تنہائی میں کمرہ بند تھا کہ میں نے پاؤں پکڑ لیے نور جہان کے اور میں نے ان سے کہا کہ اگر قاضی فیصلہ اپنا نافذ کر دیتے اور تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا. کمال کا انصاف ہے کہ تلوار بھی بھیجی کہ قتل کا فیصلہ ہو تو اس پہ بالکل تردد نہ کیا جائے.
اور محبت بھی ایسے ہی کمال کی. اس لیے بڑے لوگ ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم نے دیکھا ہی کیا، اب بات جمع ہو جاتی تھی ان میں. وہ جس درجے کے سخی ہوتے تھے اتنے ہی پیسے کے معاملے میں محتاط بھی ہوتے تھے. وہ جتنی اچھی محبت نبھانا جانتے تھے وہ انصاف کے معاملے میں اتنی کڑی سزا دینا بھی جانتے تھے. وہ مسئلہ جو مشہور ہے کہ سونے کا نوالا وہ کھلاتے تھے اور شیر کی نظر سے دیکھتے تھے. یہ ان سب لوگوں کا حال تھا. بابر بادشاہ سے لے کر اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک ان سب لوگوں کو خدا نے جو کمالات عنایت فرمائے تھے ان کو اگر پڑھنا ہو تو اس زمانے کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے. آپ نے نہیں پڑھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں میں کمال نہیں تھا. یہ تو ہمارے اپنے گھر کی دولت ہے. یہ تو ہمارے اپنے مسلمان بادشاہ تھے. فتوے کی زبان الگ ہے. بشری کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور کون ہے جو معصوم ہوا کرے؟ واقعہ تھوڑا سا رہ گیا جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں تذبذب پیدا ہو. بات یہ تھی کہ وہ جہان ملکہ تھی اور وہ ٹہل رہی تھی. اور ایسی جگہ پہ وہ پہنچ گئی جہاں سے عام لوگوں کا گزر ہوتا تھا. تو ان کے حسن کو دیکھ کر کوئی شخص متاثر ہوا اور اس نے دیکھنا تاکنا شروع کیا. اس تاکنے سے نور جہان کو غصہ آیا اور اس نے بندوق چلا دی اور اس سے وہ آدمی مر گیا. جرم ثابت ہو گیا. جو قاضی وقت تھے انہوں نے قصاص کا فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ اس کے عوض میں ملکہ نور جہان کا خون کیا جائے گا. اور اس کے بعد قاضی نے عدالت کے اہلکاروں کو حکم دیا کہ محل میں چلے جاؤ اور نور جہان کو پکڑ کر لاؤ اور جلاد کے حوالے کر دیں. یہ مقدمہ جب جہانگیر بادشاہ کے علم میں آیا کہ عدالت میں آج جرح شروع ہوئی ہے اور کل یہ واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے قاضی کو پیغام بھجوایا اور کہا میری محبت کا خیال نہ کیجیے اور جو شرع شریف کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. قاضی اور عدالتیں حکومتوں کے زیر اثر نہیں ہوا کرتی. دنیا میں شریف اور مہذب قومیں اب تک عدالتوں کے فیصلوں کو غالب رکھتی ہیں اور حکمران مغلوب ہوا کرتے ہیں. اور جہاں حکمران کم اور گھٹیا درجے کے اور بدماش ہوں وہ فیصلے اپنے زور سے کرایا کرتے ہیں. تو شریف اور بدماش حکمرانوں میں یہ فرق ہوتا ہے. جہانگیر نے اپنی تلوار بھیج دی اور کہا کہ میری طرف سے مکمل طور پر اجازت. فیصلہ ہو گیا. اور نور جہان نے قاضی سے پوچھا کہ کیا شریعت یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے معاف کریں اور میں کچھ پیسے دے دلا دوں؟ تو انہوں نے کہا شریعت نے قصاص کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ دیت کا بھی. اگر یہ مانتے ہیں تو انہیں پیسہ دے سکتے ہیں. اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی حتیٰ کہ نور جہان ملکہ کی کہ جہانگیر سے جا کر بات کر سکے
اور لکھا ہے تاریخ میں کہ جہانگیر کی انصاف اور عدل سے سب دنیا واقف تھی، اس لیے کسی کی ہمت نہیں تھی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی کہ جہانگیر کو جا کر کوئی بات کرے. اور وہ جہان کے قتل کا فیصلہ قاضی نے کر دیا، اور جو درمیان کی مہلت اور وقفہ تھا اس میں وہ خود ان کے گھر گئی اور 2 لاکھ روپیہ پیش کیا. اس زمانے میں 2 لاکھ سونے کے سکے معمولی بات نہیں تھی. اور وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہوئے تو جہانگیر کا عدل اتنا تھا کہ پوری تمام تر مسرت اور خوشی کے باوجود اپنے محل میں جانے سے پہلے جب پتا چلا کہ بیگم صاحبہ نے 2 لاکھ روپیہ ادا کیا اور انہیں معاف کر دیا تو کہا انہیں بلاؤ. انہیں بلا کر بڑے دربار میں کہا کہ میری بیوی نے غلطی کی ہے اور یہ جو 2 لاکھ روپیہ تمہیں دیا ہے کہ تم نے اپنی خوشی سے وصول کیا ہے یا میری طرف سے کوئی دباؤ پڑا کسی سرکاری اہلکار سے کچھ کا. اور اس وقت تک ملکہ نورجہاں جیل میں تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں اس عدل اور انصاف کا. اور جیل سے رہائی اتنی دیر کے لیے ہوئی تھی کہ وہ جا کے ان کے گھر والوں کو منا لیں مقتول کے. تو درباریوں کے سامنے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے اپنی خوشی سے 2 لاکھ وصول کیے ہیں، قاضی نے ہم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا. اور آپ کے دربار میں بڑے سے بڑا آدمی آپ سے بات نہیں کر سکتا تھا، ان کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، ہم سے بھی کسی نے بات نہیں. تو جہانگیر پوری طرح اطمینان ہوا. تو پھر انہوں نے حکم نامہ لکھا کہ ملکہ کو جیل سے نکال کے گھر بھجوا دیا جائے. اور محبت ایسی تھی کہ خود اس سے جہانگیری نے لکھا ہے کہ جب تنہائی ہوئی تو میں نے نورجہاں کے پاؤں پکڑ لیے اور میں نے کہا اگر ترانی کشتن منچیری کر دیں، اگر آپ کی گردن اڑا دیتے تو میرا کیا بنتا، میں کیا کرتا. یہ تھا وہ پورا واقعہ. اس لیے ہم لوگوں کو پچھلے جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انہیں معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ثابت کریں، لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے ان لوگوں کو گالیاں دیں گے. شاہ جہان بادشاہ کے متعلق آپ کے تصور میں آ سکتا ہے کتنے پڑھے لکھے تھے. شاہ جہاں کے بیٹے اور انگریز رحمت اللہ علیہ ہی بس ان کی ٹکر کے آدمی نظر آتے ہیں. باقی شاہ جہاں بادشاہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ محقق طوسی کتنا پڑھا لکھا تھا اور اس کے زمانے کے علماء کے علم کا معیار کیا تھا، انہوں نے ایک مسئلے پر اختلاف کیا اور دونوں طرف کتابیں لکھی گئیں اور شاہ جہاں بادشاہ نے دونوں طرف کی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ لکھا کہ میرے خیال میں اب کس طرح. وہی آدمی کر سکتا ہے جس کی فلسفے اور منطق پر بڑی گہری نظر. اس لیے یہ تصور کرنا کہ ان لوگوں کو یہ تحریر فرمانا کہ ان کو سوائے شراب نوشی اور خواتین کو کوئی کام نہیں تھے، کہ کچھ اپنی جہالت کا ثبوت ہے، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے. ایک سوال چکوال سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ کر پھر انہیں جمع کرتے ہیں اور زمین میں دفن کرتے ہیں، تو کیا شریعت سے یہ ثابت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اتنا اہتمام کرنا کہ اس کے لیے ایک تھیلی منگانا بنانا یہ سب کام کرنا
یہ درست نہیں ہے. دو وجہ سے دفن کیے جاتے تھے. ایک وجہ تو یہ ہوتی کہ پچھلے زمانے میں کہ گندگی نہ پھیلے، کٹے ہوئے ناخن اور بال بکھرے نہ رہیں، برا محسوس ہوتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان بالوں کے اور ناخنوں کے جادو ہوتا ہے، تو جادو عام تھا اور اس سے بچنے کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس سے کوئی کچھ کرتا ہے تو ممکن ہے وہ جادو سے بچنا چاہتا ہو، کہ یہ کہ زیادہ پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے. شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے نہ کرنے والے کو کچھ برا بھلا کہا جا سکتا ہے. یہ چیزیں شریعت سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ انسان کے اپنے مزاج، نظافت اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط سے تعلق رکھتی. ایک سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ ناخن کس ترتیب سے کاٹنی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب بھی ثابت نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے شہادت کی انگلی سے، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی سارے ناخن اور دائیں ہاتھ سے پھر کے ختم کر دیا جائے، کہ ان کی اپنی اختراع اور ان کی اپنی سوچ ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے یا ان سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ سخت گناہ اور جھوٹ کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی طریقہ ثابت نہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شواقع میں سے اس بات کو بڑی صراحت سے تحریر کیا ہے کہ کوئی آدمی جیسے بھی چاہے ناخن کاٹ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز اس بارے میں ثابت نہیں. اور شامی نے نقل کیا ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ بھی اس چیز کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لا اصل له فی الشریعہ، کہ شریعت میں ناخن کاٹنے کی ترتیب کی کوئی بھی اصل نہیں. اور ان تمام معاملات میں بہت احتیاط اس بات کی کرنی چاہیے کہ ایسی بے سروپا روایات اور ایسی بے سروپا باتوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرنا ان پہ بہتان باندھنا ہے، جھوٹ ہے، اور یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. چکوال سے ایک آدمی نے دریافت کیا ہے کہ ان کے محلے میں جو بھی ویڈیو سینٹر ہیں، یہ لوگ صبح اپنی دکانیں جب کھولتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد سارا دن جو بھی فلمیں اور گانے دیکھتے رہیں، مگر آغاز تلاوت سے ہوتا ہے اور بعض اوقات اختتام بھی تلاوت کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جائز ہیں. اس میں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز ویڈیو سینٹرز اور ان چیزوں کا آغاز اور افتتاح والعیاذ باللہ قرآن کریم کی تلاوت سے کرنا حرام ہی نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس شخص کے دل میں قرآن کی کوئی اتنی عزت اور وقار کی نہیں ہے تو یہ کفر کا فعل ہے. بچنا چاہیے آدمی کو گناہ سے، اور اگر گناہ کرنا ہی ہے تو گناہ کو گناہ تو سمجھے.
کیا بسم اللہ پڑھ کے شراب پینا جائز ہو جائے گا؟ اور کیا پورے قرآن کریم کی تلاوت کر کے پھر جوا کھیلنا جائز ہو جائے گا؟ والعیاذ باللہ۔ اس لیے یہ حرکت ڈر ہے کہ کہیں کفر میں شامل نہ ہو جائے، بالکل ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی لاؤڈ اسپیکر پہ گاڑیوں میں قرآن کریم کی تلاوت لگاتے ہیں پھر باتیں کرتے رہتے ہیں، کہ یہ ہمارے ہاں اب آہستہ آہستہ یہ یورپ میں جس طرح موسیقی چلتی رہتی ہے بیک گراؤنڈ میں اور لوگ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ رواج اب ہمارے یہاں چلنے لگا ہے کہ قرآن پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلتا رہے اور اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ یہ بہت بے ادبی کی بات ہے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ گاڑیوں میں بھی اور پبلک پلیسز جو ہیں ان میں کہیں بھی قرآن کریم کو بلند آواز سے نہیں سنانا چاہیے لوگوں کو، اس لیے کہ لوگ اپنا کام کریں گے یا یہ سنیں گے بیٹھ کے۔ حافظ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں حنفی فقہا کا یہ مطلب ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب قرآن کریم اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہو تو پھر اسے سننا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی فقہ کی کوئی کتاب لکھ رہا ہے فرض کرنے، اور ایک دوسرا اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دیتا ہے اور تلاوت کا سننا اس لکھنے والے کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کس کو گناہ ہوگا؟ یہ جو سن نہیں رہا قرآن یا وہ جو اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے نا اونچی آواز سے وہ گناہگار ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب یہ آدمی اپنا کام لکھنے پڑھنے کا چھوڑ کے اپنا وقت وہاں تلاوت کرنے کے لیے کیسے دے سکتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ لو قرأ علی السقف فی اللیل، اگر کوئی شخص رات کے وقت اپنی گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھنے لگے جہرن اونچی آواز سے، والناس نیام، اور لوگ سو رہے ہیں، تو پھر یہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا کیونکہ لوگوں کی نیند خراب ہوئی۔ تو یہ جتنے بھی لوگ قرآن کریم کی تلاوت لاؤڈ اسپیکر سے لگا دیتے ہیں اور لوگ تو سن نہیں سکتے، ظاہرات مارکیٹ پوری بند نہیں کر سکتے، لوگ اپنے کام کاج نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑنے نہیں چاہیے، زندگی کیسے چلے گی؟ تو گناہگار وہ ہیں جو لوگوں کو تلاوت اس طرح سے سنانا چاہتے ہیں، یا نہیں بھی سنانا چاہتے، بے فکرے ہیں، فکری نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض حنفی فقہا نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں قرآن کا سننا سرے سے واجب رہتا ہی نہیں۔ جب حج ہو جاتا تھا پورا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ سے لوگوں کو نکالتے تھے اور کہتے تھے بس اب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اور گزرے پڑتے تھے۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین ہم لوگ رکنا چاہتے ہیں خدا کی عبادت کے لیے۔ انہوں نے کہا میں اگر تمہیں اس کی اجازت دے دوں کہ حج کے بعد بھی تم یہاں عبادت کے لیے رکو تو پھر تم دیکھو گے کہ ہوتے ہوتے لوگ بس یہیں خدا کے گھر میں بیٹھ جائیں گے، تو مسلمانوں کے کاروبار، ان کی تجارت، ان کا جہاد، ان کی مختلف زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو فرماتے تھے بس کرو، اب جاؤ کام کرو۔ تو اس لیے خلاصہ ساری چیزوں کا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح لگانا کہ لوگ اسے سننے پہ مجبور ہو جائیں، یہ لگانے والے کا گناہ ہے، یہ گناہگار ہوگا۔ لوگ اپنے کام نہیں چھوڑ سکتے اور نہ چھوڑنے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ جب اپنے کاموں میں مصروف ہوں اور کہیں اونچی آواز سے تلاوت شروع ہو جائے یہ چیزیں، تو اس کا سننا فتوے کے اعتبار سے واجب نہیں رہتا۔ تو جو یہ